بھائی دوستو، چونکہ مسجد و محراب اور سرکار کے ممبر تو جنی دیر تک ایک گل نہ پہنچے انی دیر تک گل مکمل نہیں ہوئی۔ یہ دور چلتا پہ الیکشن کا، اور تسی کہو گے مولویوں کا کی کام الیکشن کا؟ میں حدیث سنا دوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں سرکار فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا بنو اسرائیل دے جننے نبی سن، بنو اسرائیل دے جننے نبی سن سارے سیاسی سن۔ جے نبی سیاسی ہو سکتے تو مولوی کیوں نہیں؟ بولو سارے، جے نبی سیاسی ہو سکتے ہیں تو مولوی کیوں نہیں؟ ہے جی، ووٹ ہر بندہ اپنی مرضی کا دے گا۔ میں کسی نے نہیں کہنا کوئی یہ پارٹی نے ووٹ دے، کوئی یہ پارٹی نے ووٹ دے، اور نہ ہی میرے کو کسی پارٹی کا کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں بطور امام مسجد تھوڑی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی 76 سال ہو گئے پاکستان بنے، آج تک وزیر اعظم کی سیٹ تے کوئی مولوی نہیں بیٹھا۔ کوئی بندہ ایک دس دے ایک مولوی بیٹھا ہو، بیٹھا مولوی آج تک؟ ہیں جی بابا جی تسی تو ویکھے ہی ہونا سارے معاملے، آج تک مولوی نہیں بیٹھا۔ لوگوں کی زبان جو گالیں نکلتی ہے کہ مولوی پاکستان، مولویوں نے پاکستان کو تباہ برباد کیا، مولویوں نے پاکستان کو تباہ برباد کیا۔ حالانکہ وزیر اعظم کبھی مولوی بنیا کبھی زندگی کے اندر نہ میں سنیا، تاریخ پڑھی اس کے اندر بھی نہیں لکھا۔ دوسری گل، 76 سال تو لے کے ہون تک اسی ہر بندے نو آزمایا، ہر بندے چاہے وہ جڑا مرضی ہو، لیکن آج تک حضور دی عزت جڑا قانون بنیا نا ان دا محافظ کوئی بھی نہیں، ان دا محافظ کوئی بھی نہیں۔ سرکار دی عزت تو ود کے کوئی شے نہیں کہ ہے۔ سرکار فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار فرمایا انی دیر تک کوئی بندہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنے مال تو زیادہ میرے نال پیار نہیں کرے گا۔ اسی حضور کا نام ہے تو کہنے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضور کا نام ہے تو انگوٹھے چومنے ہیں، لیکن جدو حضور کی عزت کی گل آئے تو پھر انگوٹھے لاندے کیوں نہیں؟ بولو، جدو حضور کا نام ہے انگوٹھے چوم لینے ہیں، تو جی حضور کی گل ہے انگوٹھے لاندے کیوں نہیں؟ اسی کہنے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دعویٰ ہے میرا بھی، لیکن اسی ایمان سے پختہ نہیں۔ جدو سارے ایمان پختہ ہوئے گا نا ادو نعرہ لائیے غلامی رسول میں موت بھی قبول، تو موت ادو قبول ہوئے گی جدو اسی دین تخت دے اتنے لے کے آواں گے۔ جنی دیر تک دین تخت دے اتنے نہیں نہ آئے گا، ساڈیاں اولاداں بازاراں دے اندر، گلی کوچیاں دے اندر پاکستان دا نام ہر ملک دے اندر تزلیل دے نال لیا جائے گا۔ اور میں تم دساں پاکستان بنیا کیویں؟ جدو ہجرت کر کے سارے لوگ آ رہے سن، علماء اہل سنت، اس وقت لوگوں نے دیکھا علماء اہل سنت آپ نو شہید کر کے، علماء نو شہید کر کے تے ایک ایک درخت دے نال ایک ایک علماء دی لاش لٹکائی گئی، ایک ایک مولوی دی لاش لٹکائی گئی۔ اج جڑے لوگ کہتے ہیں مولویوں نے کی کرنا ہے، مولویوں نے لاشاں دیتی ہیں پاکستان واسطے، مولویوں نے جاناں دیتی ہیں پاکستان واسطے۔ اللہ علیہ
اسی دین تخت دے اتنے لے کے آئیے. کہڑا کہڑا بندہ چاہتا کہ دین تخت دے اتنے آ جائے؟ سارے چاہتے. اج عہد کر لو کوئی بندہ بھاویں سانو سونے دی نالی کیوں نہ بنا کے دے، انہوں کہ سونے دی نالی رکھ اپنے کول، سونے دی نالی رکھ اپنے کول. سانو سونا نہیں چاہیے، سانو حضور دی غلامی چاہیے. قبر دے اندر ساڈے نال کسے نے نہیں جانا. قبر دے اندر جدوں مصطفیٰ دا چہرہ وکھایا جانا نا، جے اسی انگوٹھا لایا ہوئے گا حضور دے نام تے، اسی حضور نو ویکھنا کسی اور نو اسی حضور نو ویکھنا. بندے نو بندہ جڑا مرضی ہے، اسی جے حضور دا نام لے رہے ہیں نا تے اسی حضور نو ویکھنا ہے، یا بندہ حضور دی گل کرتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا، تے آپ کو اتنی روٹی نہیں سی کہ آپ مسجد نبوی دے دروازے میں ڈھہ پہ سن، ڈگ جاندے سن، اتنی بھوک لگی ہوتی سی. لیکن جدو مصطفیٰ دی غلامی کا پٹا اپنے گل کے اندر پایا نا، پھر بحرین دے گورنر مقرر ہو گئے. بحرین دے گورنر اور ریشمی رومال لے کے نک صاف کرتے ہوتے سن. آپ فرمانے سن واہ محمد واہ، تیری غلامی دے اندر آیا تو گورنر بھی بنا چھڑے تے ریشمی رومال دے نا نک بھی صاف کروا چھڑے. اے حضور دی غلامی دا پھل ہے. اللہ لیو اسی حضور دے غلام ہاں تے اسی ہی غلاماں دے اندر آنا ہے کہ کل قیامت والے دن مصطفیٰ نے شفاعت کرنی ہے. قبر دے اندر بھی مصطفیٰ نے آنا ہے، معاشر دے اندر بھی مصطفیٰ نے آنا ہے، جنت دے وچ بھی کام مصطفیٰ نے آنا ہے. جدوں سوالاں دا جواب دتا جانا ادوں بھی مصطفیٰ نے کام آنا ہے. اللہ تعالیٰ سب سارے دین اسلام کا پابند بنائے اور دین اسلام کو لے کے آنے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.